يا كريم يا عظيم يا غفور يا شكور يا ودود. دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوا کر آدھی ایک قبر پر اور آدھی دوسری قبر پر رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ شاخ ہری رہے گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر و تسبیح پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین نے تکبیر و تسبیح پڑھنے کے بابت پوچھا تو آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نیک آدمی پر قبر تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کی عبادت سے اہل قبور کو فائدہ پہنچتا ہے اور دفن کے بعد قبر کے پاس تسبیح وغیرہ کلام پاک پڑھنا جائز ہے۔ میت پر 3 دن خاص کر سوگ کیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا 3 دن سوگ کیا ہے، اٹھنے سے پہلے گھر کے چند افراد مل کر کچھ پڑھو، کچھ صدقہ کرو اور اس کا ثواب میت کی روح کو پہنچا کر اٹھو۔ اس کا نام سویم یا تیجا ہوگا۔